حضور نے خود حکومت فرمائی کہ نہیں؟ پھر صدیق اکبر حکومت نہیں فرمائی؟ پھر حضرت عمر، عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر امام حسن، حضرت امیر معاویہ، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر صلاح الدین ایوبی، پھر نور الدین زنگی، پھر طارق بن زیاد، پھر چلتے چلتے بر صغیر شہاب الدین محمد غوری، اسلامی سلطنت دا بانی نہیں آیا؟ صحیح بات ہے، اور ساڑھا لبیک دا سی تے جدہ مرضی دل آگے حضور دے دین نو تختوں تے لے آوے اسی او دے نال کھڑے، ساڑھا تو کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ لیکن جدو دین مذہب بن جائے نا، مذہب، تو پھر تھانے میں جا کر پوچھا جاتا ہے جی ہم نے محفل میلاد کرنی ہے، اجازت ہے؟ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا ملک کے حالات کیسے ہیں؟ ہاں 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، سپیکر کا احتیاط کرنا ہے دور آواز نہ جائے۔ سمجھ آئی نا بات؟ جس ویلے مذہب بن جائے نا دین، تو پھر پاور کسے اور کول ہوندی تے عبادات کسے اور کول ہوندی تے جدو دین روے، پھر دین روے تو پھر مسلح ہوتی بھی صدیق اکبر، تو پھر لشکر روانہ کرنے والے بھی صدیق اکبر۔ کیوں جی؟ پھر اس وقت جو خطبہ ہوتا ہے نا امیر المومنین کا، پھر وہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ نو جمع کر کے خطبہ کی دیتا، یہ خطبہ قوم، آج ہی قوم سے خطاب ہوگا۔ کیا خطاب ہوگا؟ کہ تھوڑا جا صبر کرو، ڈالر تھوڑا جا اگے جان دو، پھر ڈالر ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑا جا بل برداشت کرو، جتنے 10,000 آتا اتنے 40,000 بل آ جاوے، تھوڑا جا صبر کرو، آنے والا وقت بڑا اچھا ہے۔ میں کہا جلیا ہوں تو اور شیخ سعدی فرماندے کئی بچے کہندے بڑھاپے چ بڑی عبادت کریں گے، انہیں کہا کردی در جوانی ہیچ کارے بپیری کہتوانی کرد کارے۔ انہیں کہا جس ویلے تو جوان سی پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ سکتا سی، جناب رکوع وچ تو 1 گھنٹہ رکوع کر سکتا سی، سجدے وچ تو 2 گھنٹے سبحان ربی العظیم کہہ سکتا سی۔ اس ویلے تو رب نو یاد نہ کیتا، جس ویلے تو انج راشا تاری ہونا ہے، گٹے گوڈیوں رہ جانا ہے، اکھاں بھی جڑیاں ختم ہو جانیاں، جگر بھی بابے دا مک جانا ہے، جناب اندر گردے بھی جواب دے جانے، بھوک بھی ختم ہو جانی۔ اس ویلے انج کردے تو کیڑی نماز پڑھے گا؟ جوانی تے تو کچھ کیتا کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ ہون تے تو روٹی دتی کوئی نہیں قوم نو۔ ہون تو جناب میں جیڑا بندہ چیخی جا رہا کہندا جی بل اتنے آ گئے تے میں کہا ہون تو ٹرک والے نو بھی سمجھ آئی، ہون گن تبدیلی دا مزہ۔ ہون تو ٹرک والے بھی پیچھے لکھنا شروع کر دیتا، انہوں نے کہا ہون گن تبدیلی دا مزہ، تے گنو تبدیلی دے مزے۔ اسی تو تانوں کہندا سی جلو کائنات کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی، جب کوئی خوشحالی آئے گی، جب بھی امن آئے گا، عدل آئے گا، انصاف آئے گا، تو صرف رسول اللہ کے دین سے آئے گا، بس، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ آج توجہ بھائی، توجہ۔ امیر المومنین کا خطبہ کیا ہے جی؟ روٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ادھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑیاں سرحد ہوتے، اور ادھر رسول اللہ کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے۔ حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہا کہ میں نے اب مدینہ منورہ میں نہیں رہنا۔ یہ صورتحال بن گئی۔ ادھر 2 مردوں نے اعلان کر دیتا اسی نبی، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں بھی جناب مدعی یا نبی نبوت بن گئی۔ اور یہ سارے صورتحال، لشکر اسامہ علیحدہ، مرتدین علیحدہ، مانعین زکوٰۃ علیحدہ، یہ سارے سسٹم صدیق اکبر جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے ہر طرف سے ایک جناب وہ فتنہ کھڑا ہو گیا، اس وقت صدیق اکبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا لکھ کر لئیے، لگاؤ نا اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں، کہ یہ جناب اسلامی سربراہ جو حضور کے بعد بنے خلیفۃ امیر المومنین، یہ ان کا خطبہ ہے۔ ایھا الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكرموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله۔
ہے جی کئی روٹی کا ذکر ہے کوئی روٹی کا ذکر؟ لیکن یہ بات ضرور ہے ایسے تو جی انہوں اندر کر دے انہوں اندر کی کر دے انہوں نب کو کٹو پیسے دے یہ تھوڑا انہوں اس جیل چ رکھو جی سانو رکھیا پہلے جناب کرسیاں میز تے جناب ایئر کنڈیشن لگے انہوں تو پتہ جیل نہیں نا لگنا جڑے سانو جنہیں چکیاں چ رکھا اتنے رکھو انہوں دوسرے دن کہن دے اسی قوم دا پیسہ دے دیں جب پہلی ساریاں سہولتیں رکھو نپو سیدنا صدیق اکبر یہی فرمایا جو تم میں سے کمزور ہے وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے یہاں تک کہ میں حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا دوں اور فرمایا جیڑا آدمی اپنے آپ طاقتور سمجھتا ہے اور جیڑا سمجھتا ہے کہ میں کسی دا حق چھین لواں گا صدیق دے ہوندیاں تے کن کھول کے سنے میرے نزدیک وہ بہت ہی کمزور ہے یہاں تک کہ یہاں سے پکڑ کر میں اس سے حق وصول کروں گا کیوں ولا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا اس واسطے تو پہلے نہ جہاد نو گالی بنائی جہاد نو ایک دہشت گردی بنا کے کیونکہ قوم جب تک جہاد تک رہندی سی قوم ذلیل نہیں سی ہونا تو ذلت دی وجہ یہ صدیق اکبر فرمایا جب قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ ان کو ذلیل کر دے گا آج 56 ملک ہیں ایک جگہ بھی جہاد کا کوئی صورتحال نہیں ہے صرف امریکہ کی غلامی ہے ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے کہ میں بڑا غلام ہوں وہ کہتا ہے اچھا شابہ شابہ بچے شابہ جمہورے اور کام کرو شابہ اور کام کرو دوسرا کہتا ہے میں بھی حاضر ہوں کہنا جمہورے اور کام کرو ذرا اور کام کرو مسجدوں کے سپیکر اتارے تو اب نصاب بھی تبدیل کرو کیوں جی غنیمت کو غنیمت نہ رہنے دو بلکہ اس کا لوٹ مال ترجمہ کر دو کہنا بچے جمہورے اور بھی کام کرو شابہ شابہ یہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء سیدنا صدیق اکبر فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی فحاشی عام ہو جائے گی اور یعنی عام ہو جائے گی بے راروی عام ہو جائے گی اللہ اس کو ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا ایسی ایسی بلائیں اس پر نازل کرے گا ان میں سے بل بھی دینے کو پریشان ہو جائیں گے فروٹ کھانے کو پریشان ہو جائیں گے خالص دودھ پینے کو نہیں ملے گا خالص دوائی نہیں ملے گی اسپتال ڈاکٹروں سے خالی ہو جائیں کیوں جی یہی بلائیں اور کیا بلائیں فرمایا اللہ اس قوم کیا تم کیا قوم بچیوں کو بازار کی زینت بنا کر تم کیا چاہتے ہو کہ یہاں روٹی ملے گی آپ کو عزت سے کچھ بھی نہیں ملے گا ہاں سیدنا صدیق اکبر یہ بات فرما گئے اگلی بات ہمیں مانو آپ نے یہ بات کیوں کی سیدنا صدیق اکبر سانو قاعدہ دسیا فرمایا کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول فرمایا میری عزت اس وقت تک کرنی ہے میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں کیوں جی ساری زندگی گاہ کے اسپتال بنایا تو پھر زکات منگی اسلام دے تو تسی خلاف بول دے ہو زکات کیڑی گل دی منگ دے ہو تسی اسلام کیوں منگ دے ہو اسلام دا تو ایک قانون بھی بنن واسطے تیار نہیں ہوندے تے زکات اسلام دے نا تے ساری زندگی نچ نچ کے تے جدو اسپتال بنا دے پھر کہندے زکات سانو دیو جی کھلا سانو دیو جی فلان کرو جی سان اے تے اسلام دیاں چیزاں نہ تسی اپنا کوئی چیزاں مہیا کرو نا جڑیاں اسلام تو ہٹ کے اسلام دا تو تانوں ایٹم بم لگدا ہے بس اس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ایک پیغام ہے ساڑھے خلاف جتنی بھی لوگ سازشاں کرن قل اللہ اسرع مکرا اسرع مکرا ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی اللہ نے جب وہ سازشیں کرتے تھے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اعلان تسی فرماؤ قل اللہ اسرع مکرا میرے حبیب تسی اعلان کرو کہ ساری کائنات میں اللہ رب العالمین سب سے جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا تو جو اسلام کے خلاف مکر فریب کرتے ہیں وہ اعلان سن لیں قل اللہ اسرع مکرا ہاں اللہ سب سے جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اور انشاءاللہ سب کو اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے انہیں لمحہ پا دینا ہے ہاں رہنا رسول اللہ دا دین ہے ہاں حضور دا دین رہنا اور ٹرمپ ہوئے ٹرمپ دا پیو ہوئے ہاں ٹرمپ دے بچے ہون غلام ہون کوئی بھی ہون اس گل یاد رکھن یظہروا علی الدین کلی کا وعدہ رب نے فرمایا وہی پوری دنیا پر اپنے حبیب کے دین کو غالب فرمائے گا اور رب نے یہ وعدہ فرمایا اپنے حبیب سے ورفعنا لک ذکرک ہاں یہ بھی وعدہ اور رب کا یہ وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس میرے حبیب ہمیشہ رب ہی آپ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا لوگوں سے کوئی بندہ آپ کی جو ہے وہ توہین نہیں کر سکے یہ رب کے اپنے وعدے ہیں ممتاز قادری خود تھوڑا اٹھتا ہے علم الدین خود تھوڑا اٹھتا ہے مرید حسین خود تھوڑا آتا ہے غازی محمد صدیق خود تھوڑا آتا ہے غازی تنویر خود تھوڑا آتا ہے یہ تو اس کا وعدہ ہے واللہ یعصمک اللہ تعالیٰ آپ حضرات بالکل حضور کے دین کا کام کریں اور بالکل کان بند کر دیں
کان بند کرنے کے بعد کہے بھائی رسول اللہ کا دین آنا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ وہ کہا جی کیسے آنا ہے؟ انہوں نے کہا وہ چائے فروش وہ پوری دنیا تے اپنا الو سیدھا کر رہا. ہاں جی وہ چائے فروش امودی ہاں جی وہ چائے بیچن والا یہ ایکسفورڈ دا پڑھے ہوا ہے انہوں سمجھ کوئی نہیں آ رہی میں کم کی کرنا. ہاں جی انہوں سمجھ کی تو پڑھیا. اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں. اقبال کہندا حکمران بننا بڑا آسان ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. کیوں جی وہ پتہ نہیں کتنے ممالک دے دورے کر چکیا ہوتا وزیر خارجہ پوری دنیا دے بک بک کردا پھردا. اے اپنے روڈوں تے کھڑ کے کہندے ہمیں بڑا افسوس ہے یہ حکمرانی کا طریقہ ہے. رسول اللہ صدیق اکبر دی زندگی پڑھی ہوندی نا تو پھر پتہ لگدا کہ ظاہری دنیا تو حضور تشریف لے گئے تے کیڑے تواڈے کو تے ایک تسی تا منگ گزارا پیا کردے ہو دنیا تے بڑے قرض لے کے بھی ملک تواڈے کو دھکے نہ بھی نہیں چل رہا. صدیق اکبر جب حضور دنیا تو گئے تشریف لے گئے ظاہری دنیا تو دو مردہ نے اعلان کر دیتا ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں بھی نبی ہاں. ادھر جناب کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑی ہوئیاں. ادھر اسامہ بن لشکر دے روانگی دا وقت آ گیا. ایک صحابی خود صدیق اکبر تے حضرت عمر بھی ماتحت سن اس لشکر. ہاں جی خالد بن ولید بھی تھے حضرت شرحبیل سارے سپاہ سالار. حضور نے فرمایا اسامہ بن زید کی قیادت میں جائیں گے سارے. لشکر اسامہ رک گیا. حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آ گئی اور پھر قیادت کی باری آ گئی کہ اسامہ کو بھیجا جائے تو اسامہ کی قیادت کو ہٹا دیا جائے. ادھر مرتدین ادھر مانین زکات ادھر صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے حضور کی جدائی میں. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اوقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی. حضور تسی ظاہری دنیا تشریف لے گئے ہو میں ہن مدینے وچ رواں گا نہ صبح آن تو پہلے مینوں کوئی کالا ناگ لڑ جائے سپ لڑ جائے میں دنیا تو چلا جاواں. کنت سواد الناظری فعلیک عمی الناظر. حضور تسی تے میرے اکھاں دا نور سی جدوں تسی تشریف لے گئے میری اکھاں انیاں ہو گئیاں. من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. حضرت حسان کہنے لگے حضور انہیں جد دل کر جائے دنیا تو چلا جائے مینوں تو آپ دا ہی ڈر سی کہ تسی دنیا تو تشریف نہ لے جاؤ. صحابہ دے رنگ سرمے جیسے ہو گئے اور ادھر صورتحال اے بن گئی. ادھر صدیق اکبر نہ اندرونی اور بیرونی اتنے معاملات کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر نے ایک باری بھی نہیں کیا کہ کیسر و کسرا کی طرف میں امن کا پیغام بھیجتا ہوں کہ لشکر اسامہ میں نہیں بھیجتا. حضور نے تو فرمایا تھا حالات اب میری سلطنت کے دگرگوں ہو گئے میں آپ کی طرف جناب وہ صلح کا پیغام پڑھاتا ہوں. لکھاں سلام اس خاک کتے جتھے ایک باری صدیق اکبر پاؤں رکھیا. ہاں جی آپ کیوں جی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ہے نا. قرآن نے کہا کہ اگر وہ صلح کا ہاتھ بڑھائے نا کافر تو پھر مسلمان آگے بڑھ کر صلح کرے. اس کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ صلح کے لیے آگے بڑھے. ہاں صدیق اکبر نے کوئی صلح کا ہاتھ نہیں بڑھایا کہ بھائی میرے ملک دے حالات بڑے دگرگوں ہو گئے میری فوج دا مسئلہ بڑھ گیا. صحابہ دے رنگ سرمے جیسے ہو گئے غم دے نڈال ہو گئے. گلیاں صحابہ پھر دے سن. رسول اللہ جدو ظاہری دنیا تشریف لے گئے پوچھتے سن یارا حضور تے نہیں ویکھے حضور تے نہیں ویکھے. اے صورتحال بن گئی. صدیق اکبر کیسر و کسرا طرف پیغام نہیں بھیجا کہ میں لشکر اسامہ نہیں بھیجنا. حضور نے روانہ فرمایا اس ویلے حالات اور تھے اب حالات اور ہیں. یہی تو وہ بات ہے کہ جب ہم نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلا تو گھر میں بھی امن نہ رہا اور جب ہم نے اللہ رسول کی طرف دیکھا تو سپر پاور بھی صحابہ نے گرا کر پاؤں کے اندر روٹ ڈالی. یہ تھی وہ بات. کیوں جی حالات بن گئے تھے کہ نہیں. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں لشکر اسامہ جائے گا. فرمایا مدینہ پاک درندے بھی آ کر صدیق نو نپ کے لے جان مدینہ خالی ہوئے مینو بچان والا بھی کوئی نہ ہوئے لشکر اسامہ جائے گا. اور فرمایا رہ گئی قیادت تو قیادت بھی اسامہ بن زید ہی کریں گے. کیوں جی خالد بن ولید بھی تو موجود تھے نا ایڈے بڑے بڑے جرنیل صحابہ. حضرت عمر نے مشورہ دیا فرمایا آپ ان کو معزول کر دیں بڑے بڑے جرنیل ان کی قیادت میں ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا ثقلت کا امک یا عمر استعملہ رسول اللہ وتامرنی نازلہ. فرمایا عمر کیا بات کرتا ہے جس کو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا صدیق کون ہوتا ہے اس کو معزول کرنے والا. صدیق اکبر ایک بار بھی رات بھر رونا رویا. تو میں تازی حدیث پاک تو سنانا چاہتا کہ ساری ذلت دی وجہ کیوے. کیوں جی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سالہ. عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول
عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ ابو داؤد شریف میرے پاس ہے، ستہ کی کتاب کتاب البیوع کے اندر امام نے بیع عینہ کے تحت اس حدیث کو نقل فرمایا۔ کیا فرمایا کہ حضور، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے کیا سنا، توجہ نہ، کان کھول کے سننا۔ پیسہ زیادہ آ جائے گا، پاکستان بچ جائے گا، پیسہ سعودی عرب تے انہوں نے لیٹرینا بھی سونے دیاں بڑھا دیتیاں، لیکن اسرائیل دا اقبال نہیں ڈنگا کر سکے، کیوں جی؟ اور اجڑ گیا فلسطینی تے غزہ والے، شام اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، تو پیسے نہ تو حضور نے فرمایا نہیں نہ میری امت بچے گی۔ سنو ذرا حضور نے کیا فرمایا، فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ ایدا ترجمہ سنو، پوری امت مسلمہ تے نظر کرو، کیوں انہاں ذلت دی وجہ کیوے؟ حضور نے فرمایا جب تم آپس میں بیع عینہ کرنے لگو، خرید و فروخت۔ بیع عینہ کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے میں مولانا کو 10 روپے کی بیچتا ہوں، یہ مولانا کہتے ہیں میں 10 روپے دے دوں گا 1 دسمبر کو، ابھی جناب اکتوبر نہیں گزرا تو میں نے مولانا کو کہا بھائی 10 روپے چاہیے، انہوں نے کہا آپ کا وعدہ تو دسمبر، میں نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیسے نہیں ملے جی۔ میں پھر ان کو کیا کہتا ہوں کہ یہ 5 روپے کا مجھے واپس دے دو اور 5 روپے میرے آپ پر قرض رہ گئے، اس کو کہتے ہیں بیع عینہ، یہ سود کی ایک قسم ہے۔ حضرت امام محمد جنہوں نے یہودی ویکھ کے کہندے سن غلام محمد ہو جاتے آقا محمد کے ہو جاوڑن، امام محمد فرماندے سن بیع عینہ سود خوراں نے ایجاد کی تھی تے میرے دل اتے کئی پہاڑاں نالوں زیادہ وزن ہے اس بیع عینہ دا۔ یہ تے سود دی ایک قسم ہے تے جڑے خالص سود کھاندے نو او امام محمد دے دل اتے کیڑا وزن؟ آپ نے فرمایا کئی پہاڑاں دا وزن جڑا نا میرے دل اتے موجود ہے جنہاں بیع عینہ ایجاد کی تھی۔ اے جی بیانہ تو اڑا جی ختم ہو گیا، 10 لاکھ بیانہ، وقت پیسے نہیں دیتے، تو 10 لاکھ ایک بندے دا کیویں کھادا ہے؟ یہ سارے وہ کسمان نہ پیسے کھان دیے جناب طریقے نہ۔ بیع عینہ حضور نے فرمایا جب تم بیع عینہ کرنے لگو واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع، حضور نے فرمایا تسی بیلاں دیاں دماں پکڑ کے کھیتی باڑی لگ جاؤ، مراد کھانے کمانے لگ جاؤ، اپنی بلڈنگاں اپنے کاروبار ودھانے شروع کر دیو، وترکتم الجہاد، اور فرمایا تم اللہ کی راہ میں جہاد کو ترک کر دو۔ بیع عینہ اور کاروبار میں میری امت حضور نے فرمایا لگ جائے اور جہاد کر دے ختم، تو پھر ہوگا کیا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، پھر اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر، ثم لا ينزع، پھر وہ ذلت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ سن لو، امریکہ پیسے دے دے، پوری دنیا تمہیں پیسے دے دے، کیوں جی؟ سعودی عرب کے پاس سارے دنیا کے پیسے آ جائیں، مصر کے پاس آ جائے، یمن کے پاس آ جائے، پاکستان کے پاس آ جائیں، ملیشیا کے پاس آ جائیں، افغانستان کے پاس آ جائیں، اردن کے پاس آ جائیں، اور انڈونیشیا کے پاس آ جائے، اور بوسنیا چیچنیا سب کے پاس پیسہ آ جائے، پوری دنیا دیا نعمتاں انہاں دے خزانے زمین اگلن دے دے۔ حضور نے فرمایا جیڑی اللہ تہاڈے تے ذلت مسلط کرے گا نا لا ينزع، اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا۔ کب ختم ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ کوئی آنے کے لیے تیار ہے دین کی طرف؟ بتائیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں مسلمان دین کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں آنا چاہتے۔ جی یہ کیا کون سا دین ہے روڈ بند کرنا؟ آج تو کوئی نہیں بولے گا نا، کیوں؟ آج تو کوئی نہیں بولے گا، 12:30 سارے مفتی بنے ہوندے ہیں، یہ کون سا دین ہے جی؟ کھا کے باہر بنتے ہیں، آپ احتجاج یہاں کرتے ہیں، تو ہن انہاں نوں بھی کہو نا آپ احتجاج یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کشمیر پر حملہ ہوا، جاؤ کنٹرول لائن کراس کر کے احتجاج کرو، جی سانو کہندے ہیں یہ کون سا دین ہے جی؟ میری گاڑی پھنس گئی، آج تو کوئی نہیں کہے گا نا گاڑی پھنس گئی۔ سب ہونڈا گردیاں اسلام کے خلاف، سارے ان کی ذہنیت تیار کی گئی ہے، اور سب جس کو پوچھو مفتی اعظم بنے ہوئے اسلام کے خلاف، کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا۔ میں جناب منڈے نے نکاح پڑھانا، انہوں نے پہلے 3 کلمے بھی سیدھے پڑھنے نہیں آتے۔ ایک وہ جناب چائے ویچن والا مودی، اور پوری دنیا تے جناب کہہ کے ماردا پھردا، ٹرمپ نال مل گیا جی مسخرے، 2 شیطان مل دین، ہس رہا جناب ایک دوسرے دا ہاتھ وچ ہاتھ پا کے، مینوں منڈے نے وکایا، میں کہ 2 شیطان ملے، کیوں جی؟ قرآن نے بھی تو انہوں نے شیطان کیا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں جی؟ مولانا جمعے جی پیچھے پڑے آتے، آج بھی پڑھ دیں گے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت،
فرمایا کافر جو ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، اور فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ نے مسلمانوں کو قیامت تک حکم دیا اے شیطان دے یارانو۔ حضرت سعد بن معاذ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سواری ایک ہی تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک و سعدیک۔ آگے رسول اللہ پھر خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک و سعدیک۔ حضور میں حاضر ہوں اور آپ کی مدد کے لیے بھی حاضر ہوں، ویسے بھی میں حاضر ہوں، آپ کی مدد کے لیے بھی میں حاضر ہوں، آپ کے دین کی مدد کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ پھر حضور خاموش رہے، تیسری بار پھر فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک و سعدیک۔ حضور میں بار بار حاضر ہوں اور میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور کیا سننا چاہتے ہیں کہ میرا امتی بار بار کہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھے رہے، بیٹھے، آپ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھ جاؤ، بیٹھ اسپیکر والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تھوڑا سا زور لگائے، یہ گند دھل جائے، کراچی کا گند بھی، سندھ کا گند بھی، پنجاب کا بھی، سرحد کا بھی، کے پی ٹی کا بھی جناب، اور بلوچستان کا گند بھی دھل جائے، کشمیر کے اندر جو گند پڑا وہ بھی دھل جائے، اور وہاں جو بلتستان کے اندر اور وہاں ہر جگہ گند دھل جائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، توجہ، یہی عنوان ہے، لبیک ہی عنوان ہے۔ پاکستان کی ترقی لبیک میں ہی ہے، اور کس میں ترقی ہونی ہے؟ توجہ، پاکستان کی ترقی لبیک میں ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ ہاں، پاکستان کی ترقی لبیک میں ہے۔ ہاں جی، جب رسول اللہ کی بات ہو جائے گی نا تو پھر لوگ زکات دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں منصوبہ بندیاں نہیں بنائی جاتی، یہاں صرف عمر بن عبدالعزیز گھر سے مسجد سے گھر گئے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا، اور جب آپ نے صبح کی تو پھر پورا دین نافذ ہو چکا تھا۔ اس واسطے یہاں منصوبہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے، دین آنے تو دے۔ یہ تو تم گھر میں بیٹھ کر جمع تفریق کرتے ہو، دین کو تخت پر آنے تو دو نا، صرف باتیں کرنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ اور جس ملک کا میڈیا، ان میڈیا کی بات میں نہیں کر رہا جو دکھاتے ہیں، جن ملک کے میڈیا کے اندر یہ کہا جائے کہ ہم وہ نعرہ لبیک کا دکھا نہیں سکتے، آپ لوگوں نے ان کو بتانا نہیں ہے کہ تم نہیں دکھا سکتے۔ ذرہ ذرہ بھی یہ جانتا ہے کہ حضور کون ہے، تمہارا ٹی وی نہیں جانتا کہ لبیک کا نعرہ کیا ہوتا ہے۔ لبیک زور زور سے نعرہ لگائیں۔ ہاں جی، پاکستان کی ترقی ناموس رسالت پر حملہ کر کے نہیں، پاکستان کی ترقی ناموس رسالت پر پہرا دے کر ہے۔ ہاں جی، پاکستان کی ترقی ختم نبوت پر حملہ کر کے نہیں، پاکستان کی ترقی ختم نبوت پر پہرا دے کر ہم پاکستان کی ترقی ہے۔ پاکستان کی ترقی
मंदिरों के अंदर जाकर मूर्तियों पर दूध चढ़ाकर और वहां पूजा करके नहीं। पाकिस्तान की तरक्की ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, जालिम अगर आए नजर कारे जुल जलाल बन। खुदा के आगे सर झुका, खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों की सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। ये तरक्की है पाकिस्तान की कि ज़ईफ अगर नजर पड़े तो वो काबे की छत के ऊपर चढ़ जाए। ज़ईफ अगर, ये जितने बंदे अंदर है ना इसके अंदर, लोग कह रहे हैं इतने बंदे बाहर खड़े हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम। आप बाहर वाले भाई, आप जरा बाहर वाले लब्बैक का नारा लगाए जो बाहर खड़े हैं। वाह वाह, जमा तफरीक करने वाले नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की झूठ बोलने में नहीं। जो हमारे इन हजरात ने मौलाना गुलाम गौस बगदादी और जनाब किबला शाह साहब और पूरी टीम, मैं किस किस का नाम लूं, आप परेशान ना हुआ करें। वल्लाह मैं अगर ठीक होता तो मैं नीचे बैठकर भी तकरीर कर देता। ये बात लोग कहते हैं व्हील चेयर तो मेरी मजबूरी है, अगर मैं बिल्कुल कभी ज़हन में भी नहीं लानी ये बात। आप ही सब कुछ है और जिनका आप काम कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। कभी भी वहां जब वो बिल्कुल करीब आ गए तो मैं कंटेनर पर पेशवाए अहले सुन्नत ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं साथ, मैं जुबान से तो ताजदार खत्म नबुव्वत और लब्बैक के नारे लगा रहा था, लेकिन मेरा दिल अर्ज कर रहा था या रसूल अल्लाह आप देख रहे हैं अगर आज हमें इन्होंने मार दिया ना तो फिर लोग ताने बड़े देंगे। वो किधर गए कहते थे फरिश्ते आएंगे, वो किधर गए कहते थे गायबाना मदद आएगी, वो किधर गए शेखुल हदीस, वो किधर गए पेशवाए अहले सुन्नत, वो किधर गए सैयद सारे, वो हाफिज कारी, वो दावे लाहौर से दावे करने लगे। मैंने कहा हुजूर हम तो शहीद हो जाएंगे लेकिन लोग ताने बड़े देंगे, हुजूर मदद फरमाइए। मेरा दिल ये कह रहा था, मेरी तवज्जो उधर थी दिल से, हुजूर मदद जरूर फरमाइए, दुनिया ताने देगी। फिर दुनिया ने देखा कि मदद कैसे आई। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो आह जो करे कोई दिल से। हाँ जी, हाँ जी, इस वास्ते आप हजरात आपके चमक, आप अंधेरा, बिजली की इतनी चमक नहीं है जितने आपके चेहरों और हाथों पर चमक आ गई। और ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब मुनाफिकीन ने हुजूर की ऊँटनी को डराया और आपका मुबारक सामान जमीन पर तशरीफ ले आया तो हजरत हमजा बिन अमर असलमी कहते हैं मैं दौड़ कर गया, मैंने ऐसे हाथ जब रखा ना हुजूर के सामान को उठाने के लिए तो मेरी 5 उंगलियां रोशन हो गई। बताओ हुजूर का सामान उठाने के लिए सहाबी हाथ जमीन पर रखे तो उसकी 5 उंगलियां रोशन हो जाए, और जो हुजूर के गुलाम हुजूर को दीन को तख्त पर लाने के लिए जबान से नारा लगाएं, अपने हाथ ऐसे करें, सीना ऐसे करें, चेहरा ऐसे करें तो उनका रोशन नहीं होगा। हाँ जी, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सीने से जोर लगाएं, सीने से जोर लगाएं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हजरत साद बिन मुआज हुजूर के साथ बैठे हुए थे, सवारी एक ही थी, पीछे बैठे हुए थे। तो मेरे आका ने फरमाया या मुआज, अर्ज की लब्बैक व सादैक। आगे रसूलुल्लाह फिर खामोश हो गए, फिर दोबारा फरमाया या मुआज,
عرض کی لبیک و سعدیک۔ حضور میں حاضر ہوں اور آپ کی مدد کے لیے بھی حاضر ہوں، ویسے بھی میں حاضر ہوں، آپ کی مدد کے لیے بھی میں حاضر ہوں، آپ کے دین کی مدد کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ پھر حضور خاموش رہے۔ دو جنگیں ہوئی جی، پہلی جنگ عظیم تو دوسری، صرف میں اسلام اور امن جو ہمیں کہتے ہیں نا یہ بڑے دہشت گرد ہیں اور بڑے مسلمان، پہلی جنگ عظیم کتنے بندے مرے جی؟ کیوں جی مولانا؟ پہلی جنگ عظیم کتنے بندے مرے؟ اے لو جی 155 صفحے تے تانوں بھی تسی سن لو تاکہ اے بعد پھر کوئی مسئلہ نہ رہ جائے۔ 73,32,000 بندے پہلی جنگ عظیم مرے۔ کتنے؟ یہ ہمیں امان عالم کا درس دیتے ہیں۔ یہ تفصیل بھی لکھی، امریکہ دے 17 لاکھ، روس دے جرمنی دے جناب 16 لاکھ تے، فرانس دے 13 لاکھ تے، اٹلی دے 4 لاکھ تے، سارے آگے تفصیل بھی لکھی ہوئی ساری۔ سمجھ آئی بات کوئی نہیں؟ کتنے مرے؟ 32,000۔ دوسری جنگ کتنے بندے مرے؟ 4,34,00,000، 43,011 بندے مرے۔ کتنے؟ یہ بھی لکھا روس دے 2 کروڑ بندے مرے، جرمنی دے 16 لاکھ مرے، پولینڈ دے 9 لاکھ مرے، چین دے 30 لاکھ مرے، جاپان دے 27 لاکھ مرے، تے اگے رومانیہ دے 7 لاکھ مرے، تے امریکہ دے 10,70,000 بندے مرے، برطانیہ دے 14,30,000 بندے مرے۔ اے ساری تفصیل ہے دوسری جنگ عظیم۔ انہاں وچ مسلمانوں دا تو کوئی بات نہیں۔ اے سانو امن دا درس دینے۔ حضور دی ظاہری حیات وچ کتنی جنگاں لڑیاں گئیاں جی؟ 74۔ تے کتنے بندے؟ اے سانو امن دا درس دینے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اے مولانا بدر القادری اسلام اور امن عالم کتاب دا نا ہے، سارے با حوالہ قرآن و حدیث، انہاں دی تاریخی سارے حوالے دی گلاں کیتیاں۔ میں صرف تہاڈے نال یہ گل کردا بھی جتھے بیٹھو اسلام دے خلاف گلاں نہ کیتے کرو۔ کفر دا جدو راج آئے گا تے ہن نہیں کیا ٹرمپ نے، انہیں کہا میں 1 ہفتے میں افغانستان کو فتح کر سکتا ہوں لیکن 1 کروڑ بندہ مارنا پڑے گا۔ ہن نہیں بھونکیا ہو سیانا کو خیر دیتا۔ اقبال کہندا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگس، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہندا جھلیا فرنگیاں کو تینوں خیر دی امید ہے، شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تو دے چیں چیں تے چوں چوں کرنا شاہین کدی چھڈیا کوئی نہیں ہونا۔ ہاں جی کیوں جی؟ فریاد یا فرنگو دل پر۔ اقبال کہندا ہے تے منگولیاں کولو تے چنگیزیاں کولو بھی زیادہ وڈے ظالمن، لکھاں مسلمان افغانستان وچ مار کے، لکھاں عراق وچ مار کے، لکھاں شام وچ مار کے۔ اے مت کوئی سمجھے کہ اسی کفر دے پیچھے چلدیاں کفر دیاں کدی جناب او انہاں دیاں جتنی بھی تمناواں ختم ہو جان گیاں۔ انہاں کدوں دیاں تمنا شروع کیتیاں؟ 72 سال ہو گئے کردیاں آج تسی اسلام دیس نکالا دینا چاہتے ہو پاکستان چو۔ 2 قومی نظریہ چاہیے تے 14 اگست تو پہلے سرکاری سطح تے ترانے چل جان پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ چاہیے تے کہ 14 اگست جدوں شروع ہوئے 1 اگست پاکستان کنجے بنیا، کتنی خون دیاں ندیاں بئیاں، کتنے سر کٹے، کتنی عصمتاں لٹیاں، کتنے گھر اجڑے، کتنی جناب دریا رنگین ہو گئے، کتنے خوہ بھرے گئے۔ یہ ساریاں داستانیں نوجوان بچے نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کٹ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب شرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن۔ کی ہویا جی؟ جنے آزاد ہو گئے۔ میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے، شرم کو آزاد ہو گئے، ایمان کو آزاد ہو گئے، آزاد تیسی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے۔ ہاں جیڑی حرکت تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا۔ مکہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا تے صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے، اسلام تے جشن بھی حد وچ رہ کے منان دی حکم دیندا ہے۔ صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں دستا کی جشن ہوئے گا۔ انہوں نے کہا جی کی ہوئے گا؟ فرمایا آج زور دی بل اذان بلال دے گا، اور کی جشن ہوئے گا؟ فتح مکہ ہویا تے اس دن کس طرح صحابہ کی کہہ دن جی حضور کیویں آ رہے سن فتح مکہ والے دن؟ جے 14 اگست رب نے تانوں دتا کوئی کھان پین دے 2 دن تانوں مل گیا صحیح، امن سکون ملیا تے 14 اگست منانی
فتح مکہ والے دن حضور کتنے سال تو بعد تشریف لے آ رہے جی؟ میں 13 تو اتنے ہوئے نا 8 سال تو بعد حضور تشریف لے آ رہے فاتحانہ انداز. ویسے تو حضور عمرہ کرن بھی آئے عمرہ قضا, لیکن فاتحانہ انداز جب حضور آئے نا تو صحابہ کی کہندے حضور دی مبارک گردن این جھکی ہوئی سی, بلکہ کجاوے دے اگے جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے حضور دی مبارک پیشانی انہوں چھو رہی سی. حضور این گردن جھکائی ہوئی سی. اپنی امت نو دسیا کہ اگر اللہ نعمت دے تے اینج نہیں گردن چاڑی, اللہ نعمت دے تے گردن اینج کر کے رکھنی. اے اسوہ حسنہ ساڈے واسطے سی. آج اسی جناب بے حیائی دی طرح جشن 14 اگست منانے, اور ہن کس طرح 14 اگست تو نہیں منانی. تسی تے دو قومی نظریے دی بھی خلاف ہو گئے. دو پاکستان دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث ہے, اودا تے تسی نہ نہیں لین دے. پاکستان دی بنیاد اسلام اور اسلام دی بنیاد ختم نبوت. ہاں جی چپ کے بھائی, چپ آج سارے آج چپو. توجہ, اس 14 اگست تو پہلے اے ٹی وی تے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ نصب کرنا دو قومی نظریے دی بنیاد ہے. ایدی وضاحت کرو نا, قوم دے سامنے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ قلعے وچ نصب کرنا دو قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا دو قومی نظریے دی بنیاد نو تسی ہلا کے رکھ دیتا. جے تھے مجسمہ لانا ویسے تو حضور نے حرام قرار دیتا فتح مکہ والے دن. حضور نے فرمایا مردار بیچنا بھی حرام, او دی قیمت کھانا بھی حرام. حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا شراب بیچنا بھی حرام, او دا جناب قیمت کھانی بھی حرام. حضور نے فرمایا خنزیر بیچنا بھی حرام, او دی قیمت کھانی بھی حرام. حضور نے فرمایا بت بیچنا بھی حرام, او دی قیمت کھانی بھی حرام. یہ تو حضور نے فتح مکہ والے دن, تو سیاست دی حدیث ہے, حضور نے فتح مکہ والے دن بت بنانا تے بت بیچنا دونوں حرام قرار دیتا. یہ تو اسلام میں تصور نہیں کہ اسی نہیں کہندے کہ تسی شہاب الدین محمد غوری دا ایتھے مجسمہ نصب کرو, لیکن اگر کسی نو بہوں ہی مجسمے نال پیار ہے, ویسے تو فتح مکہ والے دن حبل بت جدو تھلے ڈٹھیا تو نے کہا جی کی بنے گا, فرمایا دے تو پیشاب کرو, اور کی بنے گا. اے حضرت عمر نے فرمایا دے تو پیشاب کرو. ہاں جی, اگر تو بہت ہی ذوق سی, کسی کو بہت ہی بت پرست ہے, وہ دے اندر بت پرستی نکلی نہیں. 1400 سال بعد بھی جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی تعلیم مجھے تے کوئی نہیں اثر کیتا. بہت ہی بتاں دا شوق ہے مجسمے دا نصب کرنے دا, تو پھر شہاب الدین غوری دا کرو. یہ میں کہہ نہیں رہا کرو, مطلب جنہاں نوں ذوق ہے انہاں نوں میں ذوق دلا رہا. میں تو کوئی نہیں انہاں چیزاں دا قائل کہ بھائی بنا, یا پھر التمش دا کرو, علاؤ الدین خلجی دا کرو, شیر شاہ سوری دا کرو, محمود غزنوی دا کرو, نور الدین زنگی دا کرو, صلاح الدین ایوبی دا کرو. بہت ہی کسی نے ذوق چڑھے ہوا. ویسے تو بت پرستی کا تصور ہی نہیں اسلام میں, نہ ہے نہ مجسمے کا تصور ہے. یہ تو اس بت والے پجاریاں نے کہے سی حضور ایک سال اجازت دیو, اسی وحدہ لا شریک نو ملا گے, لیکن بت ویکھنا ہے اسی. حضور فرمایا نہیں, ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو اب رکھنے کی. اور خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس بت کے. دل کا لفظہ ولن تو بدابد. اس واسطے یہ 14 اگست تو پہلے یہ جڑا مجسمہ نصب ہوا ہے, وضاحت بڑی ضروری ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد مضبوط ہوئی یا تو دو قومی نظریے کی بنیاد کو کھیڑیا. بس اپنے آپ کی وضاحت تسی کرو, جی اسی کیتی تو پھر تمہیں بڑی تکلیف ہو جائے. پھر کہنے کہ مولوی بڑے انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسندی ہے تسی دیکھ رہے ہو, کہنے دین بیان نہ کرو. یہود و نصارہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا. ہیں مسلمانوں کی مائیں, چاروں رشتے چلے گئے, چاروں رشتے. ایک معمولی بات نہیں, تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی, اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب. ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے. اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی سمجھو گلاں, جی مڑ کے چاوڑا دی تسا لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو. بالکل ہاں, میں تے پنڈیوں بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا,
کدی نہیں کسی نے کیا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا. میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا, حضور کی بات سن لینا مجھ سے, اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں, یہ میری گل یاد رکھو. لالچیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا, انہاں نو دیندا ہے جنہاں دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے. اے بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے, 8 تلوار لے کے 1000 بندے نال لڑن چل پے. یہ عقل وچ گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے. کسے صحابی نے یہ گل نہیں کیتی حضور پہلے ٹکر تے دیو, تلواراں تے لیو, بادشاہ لڑانا کدے نال نے. سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو, سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا, تسی حکم دیو تو کیسر و کسرا بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دے, حکم تو دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے, چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت ثوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو رستے پتہ چل چکیا, میرے ابا جی بھی چلے گئے, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, مجھے راستے میں بتایا گیا, لیکن کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے, آپ جو موجود ہے. اے مسلمانہ دیاں دھیاں جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں, اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویریں کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویریں کھچان. اے مسلمانہ دیاں دھیاں جنہ دی میں گل کر رہا. حضرت سلمان فارسی تو انہوں پتا نا وکتے وکادے مدینہ پاک کے چاہ گئے تے جدوں آخری او عیسائی راہب کول رہے تے انہاں کیا اس نبی دیاں 3 نشانیاں ہونیاں, اور تو بڑیاں 3 میں تینوں موٹیاں دسنا. تے سلمان فارسی کہندے میں جدوں سنیا نا بھئی حضور ایتھے آ گئے مسجد قباء, کیوں جی آ گئے, تے کہندے میں پھر پہلی نشانی میں کھجوراں لے کے گیا تے حضور تشریف فرما سن, تے پہلی میں ویکھدے آپ دا چہرہ کیا, میں کہا چہرہ چہرہ ہی ہے. لیکن میں پہلا میں کہا جی اے کھجوراں, حضور نے فرمایا کس کے لیے, کہنے صدقے کے لیے. حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے, اٹھا لو. کہنے لگا میں ایک نشانی تے پوری ہو گئی, بھائی وہ نبی ہون گے جڑے صدقے قبول نہیں کرن گے, ہدیہ قبول کرن گے. کہنے دوسرے دن پھر میں کھجوراں لے کے آیا, میں عرض کی تھی حضور ہے کھجوراں, فرمایا کس کے لیے, جی ہدیہ ہے. تو حضور نے صحابہ نو کہا قبول کر لو, انہوں تقسیم کرو. کہنے دوسری بھی میری پوری ہو, دوسری پوری ہو گئی. تیسرا کیسی دونوں دو کندھیاں دے درمیان اتنے مہر نبوت ہونی. کہندے حضور جنت البقیع جنازہ پڑھان تشریف فرما سن, جی دیر سی تو کہندے میں پیچھے حضور دے پھرن لگ پین کر گئی, بھائی میں کیویں ہن ویکھاں. کہندے حضور نے خود فرمایا, اے کپڑا مبارک چک کے فرمایا سلمان اے بھی ویکھ لے. تو کہندے بس پھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. بنو قریظہ دے غلام سن. آپ نے ایک دن عرض کی تھی حضور میں چاہتا کہ میں انہوں نے کتابت مکاتبت کر لواں, میں آزادی چاہتا. حضور نے گل کر لو انہوں نے, وہ یہودی سی, یہودی تو یہودی ہوندے, انہوں نے کیا انہوں نے پتہ سی ہم مسلمان ہو گئے. اسی اتنی وڈیاں شرطیں رکھتے ہیں کہ سلمان فارسی آزاد ہی نہ ہو سکا. میں کتنے تساں چیزاں لینیاں لے لو تو میں آزاد کر دو. یہ مکاتبت انہوں اسلام وچ کہندے. انہوں نے کہا جی 300 کھجور دے درخت لاؤ, اس ویلے تک تو انہاں دا پہرا دینا پینا جدوں تک یہ پھل نہیں دیندے درخت. 300 درخت تے نال 40 اوقیہ سونا. حضور دی بارگاہ وچ آ گیا. انہاں کہا حضور اے گل ہے. حضور نے فرمایا کل میں آ رہا ہوں, خود میں اپنے دستے مبارک سے کھجور کے درخت لگاؤں گا. اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اے ہی میں پڑھنا, تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. سلمان فارسی عرض کی تھی حضور اتنی شرط لائیاں نے, دے واسطے تک زندگی چاہیے تھی. حضور فرمایا میں آ رہا ہوں. حضور نے 300 درخت انہوں نے ایک حضرت عمر لایا, بعد جو پھر وڈا نہ ہوا. حضور نے فرمایا یہ کس نے لگایا, پھر حضور نے